السلام علیکم جی. یہ چلتے پھرتے جی ایک خبر جو ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے آئی تو میں نے کہا کہ یہ جانی نہیں چاہیے کیونکہ بڑی مزیدار خبر ہے اور بڑی مزہ آئے گا آپ کو, آپ نے آخر تک سننی ضرور ہے. دیکھیے اپنا یہ جو ہیں ہمارے اس ملک کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے بہت زیادہ محترم ہیں. مولانا طارق جمیل تھا, مولوی طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کی MTJ فاؤنڈیشن بھی ہے جس کے تحت وہ زکوٰۃ, خیرات, صدقات اور چندے اکٹھے کرتے ہیں. اور دوسرا ان کا جو ہے نالے پراندے بیچنے کا بھی کاروبار ہے, وہ بھی برانڈ ہے. اور انہوں نے برانڈ لانچ اس لیے کیا تھا کہ اس سے جو ہونے والی انکم ہے اس سے وہ مختلف مدارس چلائیں گے. تاہم فیصل آباد کے اندر ان کا جو اپنا مدرسہ ہے اس کے اندر وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور 4000+ سے ان کی فیس کا آغاز ہوتا ہے. یعنی مدرسے میں پڑھانے کی بھی وہ فیس لیتے ہیں. وہ جو ہے نا ہمارے ہاں کنسیپٹ کے مدرسے کے اندر پڑھنے کی فیس نہیں ہوتی, وہ کنسیپٹ انہوں نے ختم کر دیا ہے. وہ مدرسے کے اندر پڑھانے کی فیس لیتے ہیں اور اگر کوئی صاحب ان کو کرنا چاہے تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ان بچوں کو سپانسر کرتے ہیں. تو جو کوئی پیسے دے رہا ہوتا ہے وہ ان بچوں کی کفالت کی مد کے اندر ان کے مدرسے کو جا رہا ہوتا ہے. اور جو کوئی انہیں ڈائریکٹ کوئی صدقہ خیرات زکوٰۃ چندہ دینا چاہے تو وہ MJ فاؤنڈیشن میں پکڑ لیتے ہیں. اور انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا مدرسے کھ نہیں پیا جے فاؤنڈیشن آؤ ایتھے جے انا پیسہ ایدے اینو چلاؤ. تو وہ عہدے انہوں چلاندے پائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو عہدے مدرسے دے وچ کام بھی کرنا پیندا ہے, بچے وکھاونے پیندے نے اتھے. ٹھیک ہے, اینے بچے پڑھتے ہیں پھر انہوں دے نام دے اتنے پیسے لیونے پیندے نے, تو وہ جڑا جو ہے وہ کام خراب ہے. تو آج کل جی بڑے پریشان ہیں. ایک تو پریشانی ان کی یہ ہے کہ ان کا ایک ہمراز, بہت زیادہ ان کے رازوں سے آشنا ایک شخص جو کہ ان کے ساتھ مدرسے میں کام کرتا رہا تھا پہلے دن سے, وہ اس کے بارے میں اطلاع ہے کہ اس کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ بندے کو نزدیک لاتے ہیں. جس طرح مکڑا ہوتا ہے نا, وہ پہلے بہلا پھسلا کے مکھی کو اندر کھینچتا ہے جالے کے, پھر اس کو چوس کے تو پھینک دیتا ہے. اسی طرح وہ پہلے لوگوں کو اپنے قریب لاتے ہیں, قریب لا کے ان کو مالی طور پہ, اخلاقی طور پہ ہر لحاظ سے چوس لیتے ہیں اور چوسنے کے بعد پھر ان کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے. اور وہ سنا ہے کہ وہ ہاں بھائی اندر کی بات ہے, کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں جانا چاہیے. اصل مزے کی بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ وہ مطلب کہ ان کے داماد جو ہیں وہ بھی ان سے بھی بڑے نکل رہے ہیں. تو اس لیے کوئی اختلاف چل رہا ہے, لیکن یہ ان کا فیملی میٹر ہے, ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. وہ بھی کوئی الگ ہو کے اپنا کو مدرسہ بنانا چاہ رہے ہیں. ویسے وہ سنا ہے کہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں یہ وہاڑی کے علاقے کے, لیکن میں یہ سنی بات ہے اس لیے اس کو انڈورس نہیں کرتا. تاہم یہ بات جو ہے یہ ان صاحب نے جن کو فارغ کیا گیا ہے اور جو آج کل لاہور میں مقیم ہے, اور واللہ میری ان سے کوئی براہ راست یا بالواسطہ کوئی ملاقات نہیں ہے, نہ کوئی تعارف ہے. وہ جو تھے وہ ہمارے ایک متاثرہ بندے کو ٹکر گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ گپ شپ کی لاہور کے اندر. وہ بندہ جو تھا وہ بڑے دنوں سے میرے پیچھے تھا کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے اور میں نے آپ سے ملنا ہے. میں لوگوں سے اوائڈ کرتا ہوں. میں ایک تو یہ ہے کہ کام کا اپنا ایک فلو ہوتا ہے, کوئی بندہ آتا ہے وہ گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ بیٹھتا ہے, 1.5 گھنٹہ, تو وہ اس فلو کے اندر ڈسرپشن آ جاتی ہے. پھر اس دن آپ کو ہمارے 1 آدھ ولاگ ہی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ٹائم وہ بندہ کھا جاتا ہے. پھر دوسرا, آپ جب ولاگ کرتے ہیں آپ ایک فلو میں آئے ہوتے ہیں. آپ نے 5-6 اخبارات کی ویب سائٹ دیکھی ہوتی ہیں, کوئی IMF ورلڈ بینک چیک کیا ہوتا ہے, یہ سارا کچھ کر کے آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. پھر 4 سے 5 ولاگ کرنے ہوتے ہیں روزانہ مختلف ویب سائٹس کے لیے, تو وہ سارا کچھ ہے جی. تو اس لیے میں ان کو اوائڈ کرتا رہا. پھر ایک جگہ پہ انہوں نے, ایک محفل میں گیا ہوا تھا, وہاں پہ وہ وارد ہو گئے اور وارد ہو کے انہوں نے جو تھا وہ ہمارے ساتھ جائز کر دیا. وارد ہو گئے تو جائز کر دیا. بہرحال وارد ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں وہ ہوں جو آپ کو فون پہ تنگ کر رہا تھا اور آپ سے ملنا چاہ رہا تھا. میں کہا جی مل لو. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ مولانا طارق جمیل سے, اب آپ اس بات کو, انہوں نے کیا بتایا, اس بات کو ہم ذرا 1 منٹ سائڈ پہ کر لیتے ہیں, 1 منٹ ادھر آ جاتے ہیں. اس کا وجہ بتا دوں کہ میں انہوں نے یہ کیوں کہا.
اچھا آپ نے اگر دیکھا ہو تو 9 مئی کے واقعات کے اندر وہ احمق شخص جو ہیں وہ زیادہ پھنسے ہیں، یا احمق خواتین جو ہیں، احمقات جو ہیں وہ زیادہ پھنسی ہیں، جنہوں نے نہ صرف کہ موقع کے اوپر جا کے اپنی ویڈیو بنائی بلکہ اس ویڈیو کو اپلوڈ بھی کیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے آپ کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں، آپ کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں، تو آپ تو چاہیں گے کہ جو گلی کے اندر لگا ہوا سی سی ٹی وی ہے یا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، آپ اس کو بھی وٹا مار کے اور توڑ دیں تاکہ آپ کی اس حرکت کی کوئی ثبوت نہ آئے. کو جا کہ آپ خود اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں. یہ بات میرے ذہن میں اس وقت سے پہلے، اس لمحے سے پہلے آ نہیں رہی تھی. میں سوچ رہا تھا یہ احمق لوگ ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں یار، جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس رہے ہیں، اس کے دروازے توڑ رہے ہیں، اندر جا کے آگ لگا رہے ہیں. ان کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان کے پاس پیمرا کا ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے، جس میں آپ کی تصویر اگر آ گئی تو وہ آپ کی 7 پشتوں کا ڈیٹا نکال کے دے دے گا، اور یہ بھی بتا دے گا کہ آپ کب کس سال کہاں رہے ہیں، وہ سارا کچھ بتا دے گا. تو یہ احمق لوگ ہیں کہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ویڈیوز اپلوڈ بھی کر رہے ہیں، اور اس میں اسٹیٹ کو تھریٹ کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، ریاست کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو وہ اس لیے تھا کہ ان کو بتایا یہی گیا تھا کہ پی ٹی آئی میں ان کا مقام، مرتبہ اور عزت میں تب اضافہ ہوگا جب وہ یہ سارا کچھ کر کے اس کی دستاویزی یعنی ڈاکومنٹری ایویڈنس لے کے، دستاویزی ثبوت لے کے اپنے قائد کو پیش کریں گے. اب ظاہر ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو اپنی حرکتیں کر کے، مطلب اسلم اقبال صاحب ہو گئے یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں، یہ والے اس کیٹیگری کے لوگ جو ہیں ان کے پاس تو عمران خان صاحب کا واٹس ایپ نمبر ہے، تو وہ اپنی جو والی حرکتیں کرتے ہیں وہ حرکتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو براہ راست بھیج دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے کیا کر دیا. جس طرح یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے مخالفین کی بہنوں بیٹیوں کے بارے میں بکواس کرتی ہیں اور بھونکتے ہیں یہ، اور وہ تو اس لیے کرتے ہیں نا کہ سامنے قائد بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، تو قائد کا یہ والا نشان بھی ان کو آتا ہے اس کے اوپر کہ ویل ڈن، بہت اچھی گالی نکالی تم نے، بہت اچھا بھونکی ہو تم، بہت اچھا بھونکی ہو. لیکن ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ ٹی وی لائیو نہیں چل رہا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ پھر یہ لوگ اپنی ویڈیوز خود بنا کے، یا انہوں نے کیمرہ مین ساتھ رکھے ہوتے تھے، یہ بھجوا دیتے تھے. تو یہ تو بھجوا دیا انہوں نے. باقی جو نیچے والے ہیں، جو ڈنڈا پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے سنم جاوید، ایسے دونوں ہاتھوں کے اندر ڈنڈا پکڑ کے ایسے ہاتھ پہ مار رہی ہے، اس کی ویڈیو کیسے جائے گی؟ وہ ٹک ٹاک پہ جب تک بناتی رہی ہے ڈنڈا پکڑ کے، تو اس وقت تک تو قائد وہ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتی تھی، اور عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اس کو ٹیگ کر دیتی تھی کہ میرا لیڈر دیکھ لے گا اور یوں میرا مقام بلند ہو جائے گا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی احمقین پھنسے ہیں، یہ قائد کی اس ڈیمانڈ پہ پھنسے ہیں کہ تم کر کے دکھاؤ مجھے. ٹھیک ہے، تو یہ کر کے تو دکھا رہے تھے تو پھنس گئے. وہ قائد نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، پولیس نے دیکھ لی، انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ساریاں، اور اب ایک کو پکڑ رہے ہیں. اب آج سنا ہے کوئی شوکت خانم سے نکلتا ہوا نکل کے باہر آیا تھا، پولیس نے انہیں پکڑ لیا. شوکت خانم میں چھپے ہوئے نا زیادہ تر ان کے جو مفرورین ہیں، وہ شوکت خانم میں چھپائے گئے ہوئے ہیں. تو پولیس جو ہے، میں نے ایک آدھ پولیس والے سے اعلیٰ حکام سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں ہاسپٹل کی جو سینکٹری ہے اس کو ہم نہیں کرنا چاہ رہے، ادروائز ہمیں پتہ ہے کہ کون کون دانا جو ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر چھپایا ہوا ہے انہوں نے، اور مریضوں کے نام کے اوپر ان کمرے بک ہیں اور وہاں پہ وہ عیاشی فرما رہے ہیں. انہوں نے تو یہ بھی فرمایا کہ ان کی بیویاں بھی ان کو وزٹ کرتی ہیں، اور کس وقت کرتی ہیں ہمارے پاس پوری ڈیٹیل ہے. میں کہہ رہی وہ کیوں، وہ کیویں؟ وہ آپ کے تو اجاڑی قسم کے فوٹ سولجر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج ان کی لیک کی ہوئی ہے. تو ایک بندے کا ہمارے پاس ڈاکومنٹری ثبوت ہے کہ وہ کس کمرے میں ہے اور ان کی فیملی کب انہیں ملنے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ کب تشریف لاتی ہیں اور لے جاتی ہیں. خیر اینی ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہو گیا. اب آ جائیں، میں وہیں سے سلسلہ جوڑنے لگا ہوں. تو طارق جمیل صاحب جو تھے، انہوں نے جو تھا وہ ایک دعا ریکارڈ کروائی کہ میرے مولا اس کو اجڑا ہوا گلشن ملا تھا، اس کی دائیں سے بائیں سے مدد فرما. اب
بھائی مولانا طارق جمیل صاحب تو 10 سالہ پروجیکٹ کا حصہ تھے نا کہ عمران خان نے 10 سال رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور قمر جاوید باجوہ کے بعد جو ہے وہ اس نے آنا ہے، فیض حمید نے آنا ہے، اور پھر 6 سال اس نے رہنا ہے، اور پھر کس نے آنا ہے، پھر 6 سال اس نے رہنا ہے. تو یہ سارا پروجیکٹ تو ان کا تھا نا، تو وہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھے. تو انہوں نے عمران احمد خان نیازی کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آپ کا کتنا وفادار ہوں، فدوی ہوں، تابع دار ہوں اور لائل ہوں آپ کا، انہوں نے یہ والی ویڈیو ریکارڈ کی اور عمران احمد خان نیازی صاحب کو روانہ فرما دی. اور انہوں نے کہا کہ فار یور آئیز اونلی ڈارلنگ، فار یور آئیز اونلی ڈارلنگ. عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے انہوں نے جب یہ ویڈیو دیکھی، جب بھی بھجوائی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ جذباتی ہو گئے. انہوں نے کہا فار یور آئیز اونلی کوئی نہیں ہے گا، ڈالو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر. تو یوں پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم تھی اس نے نہ صرف کہ اس ویڈیو کو آن لائن ڈال دیا بلکہ اس کو پوری طرح گھمایا، سرکولیٹ کیا. ہر جو عید شبرات وغیرہ جو آتی تھی وہ اس موقع کے اوپر اس کو نکال کے دکھا دیتے تھے. اب ظاہر ہے جن کے کہنے کے اوپر طارق جمیل صاحب جو تھے وہ اس گند کا حصہ بنے تھے، اب انہی نے یہ اباؤٹ ٹرن کا حکم دے دیا. تو طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ اپنے ان اعمال ناموں کے یا ان بدعمالیوں کے یا ان منافقتوں کے ثبوت مٹاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس پارٹی نے بتایا، جس پارٹی کو فیصل آباد کے مدرسے میں سے نکالا گیا، لاہور مقیم ہے، انہوں نے ایک پارٹی کو یعنی کہ خاکسار کو، ٹھیک ہے، ایک محفل میں پکڑ کے تو بتایا. مجھے آج بھی اس کا چہرہ یاد نہیں ہے نہ اس کی آواز یاد ہے، لیکن اس نے بتایا اور اس نے کہا کہ جناب یہ جو ہے بندہ، اور میرا کوئی اس سے تعارف بھی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد، ایک بندہ جو تھا اس نے بتایا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ڈیٹا ہے اس میں سے کسی طرح سے جو بھی ان کا ڈیٹا ہے اور جہاں پہ بھی رکھا ہوا اس میں سے یہ ویڈیو غائب کر دی جائے اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. اور وہ اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ تو میں نے ان کی پرسنل کنزمپشن کے لیے کی تھی اور ان کو پرسنلی بھجوائی تھی، انہوں نے اس کو پبلک کر دی. ویسے مولوی صاحب کٹی کمال دی چیز نے، پہنچی ہوئی چیز نے، یعنی 2 سال تک، میرا خیال ہے 2-1 سال تک اس ویڈیو کو پی ٹی آئی نے دکھا کے ہمارے سروں کے اندر موریاں کر دیں. اس وقت مولوی صاحب نہیں بولے. اب جب پتہ چلا کہ اب دال بٹنا شروع ہو گئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں نیاز لگی بٹنے، وہ اب نیاز بٹنا شروع ہوئی ہے، تو مولوی صاحب نے فوراً نہ صرف کہ اس سے اپنی برت کا اظہار کیا ہے بلکہ اب اس کوشش میں پائے جا رہے ہیں کہ وہ مجھے ادھر سے آپ نکلوا دیں، وہ ویڈیو میں اس کو ضائع کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اب ان کو وہ والی سفارش دستیاب نہیں ہے کہ جب وہ والی حیثیت ان کی نہیں رہ گئی فیض حمید صاحب کی رخصتی کے بعد کہ وہ فون کرے اور ان کے کہنے کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی جو ہے ان کے مدرسے کے نہیں، ان کے ذاتی جو سوشل میڈیا کرنے والے 2 بندے تھے جس کے اوپر میں آپ کو ایک ولاگ اس سے پہلے کر چکا ہوں، وہ ان کو اٹھا کے اور اندر بند کر کے چنگا توہیں ان کو اور ان سے سارا ڈیٹا جو ہے وہ نکلوا کے مولانا کو واپس کریں. اب وہ ولی عیاشی تو دستیاب نہیں ہے. اب منت ترلا ہے اور صفائیاں ہیں جو موصوف آج کل پیش کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں. جلب زر کے اندر جو ہے یہ تمام حدود جو ہے وہ پار کر چکے ہوئے ہیں. اور ہمارے ایک دوست ہیں اور وہ کہا کرتے ہیں کہ چلیں چھوڑے پڑیں ان علماء کرام، اس طرح کے علماء کرام کے بارے میں وہ کہا کرتے ہیں. میں نے چونکہ خود علماء کرام کے ہاں زانوِ تلمذ طے کیا ہوا ہے، تو علماء کرام کو جب گالی پڑتی ہے تو مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. لیکن اب کیا کریں، اس طرح کے مسخرے جو ہیں وہ علماء کرام کا نام ہائی جیک کر لیتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے خانقاہوں میں بیٹھ کے ساری عمر اپنی جو ہے وہ تجدی دروسۂ احادیث کے اندر بھی اور اس مطلب کہ اس کے اندر تجدید جن لوگوں نے، اب ان کو بھی عالم کہیں اور مولوی طارق جمیل کو بھی عالم کہیں، بہت دکھ ہوتا ہے. تو میں اگلی بات نہیں کر رہا، بس یہیں سے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. لیکن میں نے یہ کہانی سنی تو میرا ہانسا ہی نکل گیا کہ یار اب وہ صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں وہ میں نے اس طرح سے نہیں کہا تھا، وہ اس طرح سے کہا تھا.
اچھا جن کو وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، بلکہ ان کو فرمائش کیا انہوں نے کہ ان کے ڈیٹے سے نا مجھے یہ نکلوا کے دیں. انہوں نے کہا جی سانو روزانہ صبح شام گالاں کٹ دینے، جی ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو وہ صبح و شام پڑھنے والی جو گالیاں ہیں اور بکواسیات ہیں ہم اس کو نہ رکوا لیتے. تو یہ جناب جو ہے یہ آپ کا پورا وزن ادھر پڑ چکا ہوا ہے، تو آپ اب تھوڑے سے نا سمجھ آیا کر. پریشان ہیں مولانا، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. میرے پاس دعا ہی ہے دینے کے لیے جو میں کر سکتا ہوں تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.